بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک لوگوں کا مقام۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نیک لوگوں اور بلند مقامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ویڈیو ان آیات و حدیث پر مبنی ہے جو نیک اعمال کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید سے دلائل۔ سورۃ النحل پارہ 16 آیت نمبر 97۔ جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہترین اجر ملے گا۔ سورہ نساء پارہ 4 آیت نمبر 124۔ ترجمہ۔ اور جو نیک اعمال کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والے مرد و خواتین کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ سورہ یونس پارہ 10 آیت نمبر 26۔ ترجمہ۔ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت کے مطابق نیک لوگوں کو نہ صرف بہترین بدلہ ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ انعامات عطا کیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ سے دلائل۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ مومن کے کسی بھی نیک عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ دنیا میں اسے رزق عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن کے نیک اعمال کا اجر دینا دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ یہ حدیث نیک اعمال کی دنیا و آخرت میں فائدے کو واضح کرتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت و سکون اور رزق اور آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم بھی نیکی کی راہ اپنائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ یقیناً نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم انعامات رکھے گئے ہیں ان کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں ہے بلکہ کئی اسلامی واقعات اور احادیث میں بھی ملتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مشہور اور عبرتناک اسلامی واقعہ بیان کرتی ہوں جو نیکی کے بدلے اللہ کے انعام کی بہترین مثال ہے۔ جو نیک اسلامی واقعہ 3 آدمی اور غار کا معجزہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد سفر پر روانہ ہوئے۔ رات کے وقت وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر آ گرا اور اسے بند کر دیا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اللہ کے سوا کوئی ہمیں اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتا، لہٰذا تم سب اپنے وہ اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں اور اسی کے وسیلے سے دعا کرو۔ پہلا شخص والدین کی خدمت۔ اس نے کہا یا اللہ عز و جل، میں اپنے بوڑھے والدین کو ہر روز دودھ پلاتا، ایک دن میں دیر سے لوٹا اور وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور برتن کو لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہوئے۔ یا اللہ عز و جل، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پھر تھوڑا ہٹ گیا لیکن راستہ ابھی بند تھا۔ دوسرا شخص گناہ سے بچنے کی نیت۔ اس نے کہا یا اللہ عز و جل، میں ایک عورت سے بے حد محبت کرتا تھا اور جب میں نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو میں نے فوراً باز آ گیا۔
تو میں فوراً باز آ گیا، تو ہمیں نجات دے۔ پتھر مزید ہٹا مگر مکمل راستہ نہیں کھلا۔ تیسرا شخص، امانت کی دیانت داری۔ اس نے کہا، یا اللہ عز و جل، ایک مزدور نے مجھ سے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا اور وہ مال بڑھتا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے اس کا سارا مال اسے دے دیا۔ یا اللہ عز و جل، اگر یہ عمل تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں نجات دے۔ پھر پتھر مکمل طور پر ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ سبق، یہ واقعہ اس بات کو واضح ثبوت ہے کہ نیک اعمال اور اخلاص، والدین کی خدمت، گناہ سے بچاؤ اور دیانت داری جیسے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں کس قدر محبوب ہیں، اور ان کے بدلے میں اللہ اپنی رحمت سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔